صل على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتاب الله كلام الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من أمر السلام هي حتى مطلع الفجر. قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا. میرے بھائی دوستوں بزرگوں نہایت واجب الاحترام ساتھیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا. اور بڑی خوشیاں تھی، مہینہ آ رہا ہے اور پتہ بھی نہ چلا کہ اپنے آخری دنوں تک محیط ہو چکے ہیں. ہم نے کیا کھویا کیا پایا وہ آگے آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے. خوشی اس بات پہ ہوئی کہ مہینہ آ گیا. میں آپ کی بات تو نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے تو بہت دکھ ہے کہ یہ مہینہ اب ہم سے عنقریب جدا ہونے والا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور سنت اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے. ایک آدمی سجدہ اگر تراویح کا دیتا ہے تو اللہ اس کو 1500 نیکی عطا فرماتا ہے. خالی ایک تراویح کے ایک سجدے پہ 1500 نیکی اس کی لکھی جاتی ہے. کتنے بھائی ہیں جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھتے اور چلے جاتے ہیں. اور اس آدمی کے لیے، اس مومن کے لیے اللہ جب ایک تراویح کا ایک سجدہ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. اور اتنا بڑا گھر ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے وہ گھر ختم نہیں ہوتا. تو میرے دوستوں بھائیوں، اللہ فرماتا ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اور اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. میرے راستے میں، میری یاد میں، میری مسجد میں آ کے یا میرے نام کے اوپر ایک آدمی خرچ کرتا ہے، 1 ریال خرچ کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 نیکی کرے گا یا 1 سجدہ دے گا، تو میں کیا کروں گا؟ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. میں اس کو کیا کروں گا؟ میں اس کو بڑھاتا اتنا جاؤں گا کہ 1 نیکی پہ اللہ کہتا ہے میں 700 گنا دوں گا. میں اب رمضان کے اندر فرض 70 فرض کے برابر، سنت اور نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں. اور جو ایک سجدہ دے گا اللہ کو رمضان کے اندر، یا ایک لفظ پڑھے گا تلاوت کلام پاک کا، کہ ایک دفعہ اپنے بھائی کو افطاری کرائے گا، سحری کرائے گا، تو اللہ اس کو 700 گنا عطا فرمائے گا. تو اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول اڑ گئے کہ یا اللہ یہ بھی میری امت کے لیے تھوڑا ہے، ذرا اور عطا فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کا کوئی امتی میری یاد میں رات کو کھڑا ہوگا یا 1 ریال خرچ کرے گا، تو میں کیا کروں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کوئی ایک نیکی کرنے والا تو میں اس کو بغیر حساب کتنا اجر عطا کروں. اب 700 گنا بھی ختم. 700 گنا تو میرے بھائیوں ڈکیٹی کے اوپر نہیں ملتا، سمگلنگ کے اوپر نہیں ملتا. یہ اللہ کیا تیرے پہ آگے اپنے بندوں کو کہ کوئی نیکی کاش کرے تو صحیح. اب میرے پاس تو مضمون ہی ختم ہے، کیونکہ آج ایسی ابھی یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے جہنم سے چھٹکارے کا.
زیادہ آپ کا ٹائم لوں گا، تو 4 باتیں بھائی جو اہم ہے وہ کروں گا کہ ابھی یہ رمضان ابھی جانے والا ہے، اللہ کا مقدس مہمان آیا، ہم نے اس کی کتنی قدر کی؟ میرے خیال میں نے تو قدر نہیں کی جس طرح اس کا حق تھا۔ ہمارا مہمان آتا ہے، ہم جا کے ایئرپورٹ پہ جا کے لے کے آتے ہیں، ٹرین سے لے کے آتے ہیں یا گاڑی پہ لے کے آتے ہیں، اللہ کا مہمان ہے، ہم نے کتنی قدر کی، کتنا اس کا استقبال کیا، کتنا ہم نے قرآن شریف کی تلاوت سے اس کا استقبال کیا، کتنا ہم نے اپنے سجدوں کو اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے ہم نے کتنا اس کا استقبال کیا۔ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری گھڑیاں اس کی چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور میرے خیال میں تو کہتا ہوں اللہ ہر رات ہی لیلۃ القدر کی رات بنا دے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے کہ اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ کے کتنے فرشتے ہیں ہم نہیں جانتے، لا محدود اللہ کے فرشتے ہیں۔ جب انسان لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا ہوتا ہے، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 4-5 راتیں ہیں، تو اس میں جو آدمی کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول سے کی حدیث سے ہم نے سنا، فرمایا اللہ نے اور وضاحت کے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میری جو مخلوق ہے، فرشتے ہیں بے بہا، پہلے آسمان کے، دوسرے کے، تیسرے کے، چوتھے کے، 5ویں کے، 6ٹھے کے اور 7ویں کے، اور چوتھے آسمان کے اوپر اللہ کا لشکر ہے، وجنودہ للہ اربع السماء، چوتھے آسمان کے اوپر اللہ کا لشکر ہے، جو اس لشکر کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول معراج پہ گئے تو جب پہنچے چوتھے آسمان کے اوپر، ایک لشکر ہے اور وہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون جا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے، جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے، اس کائنات کے اندر مجھے بنایا ہے، میں جب سے اس لشکر کو جاتا دیکھ رہا ہوں، اس کی اول و انتہا کا مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور اس فرشتے کی جو ایک کھوپڑی ہے، ایک کھوپڑی اتنی بڑی اس فرشتے کی جو اللہ کے لشکر میں شامل ہے، ایک کھوپڑی خالی سر اس کا اتنا بڑا ہے، 7 سمندر کا پانی اس کھوپڑی میں آ جائے، سمندر ختم ہو جائے، کھوپڑی پھر بھی چھوٹی بڑی ہے۔ اور اللہ کا لشکر تو پھر اس کی معلوم نہیں تعداد کتنی ہے، اللہ کا لشکر اور پورے فرشتے، ریت کے ذرات، یہ پانی کے جھاگ کے جو قطرے ہیں، اور پتوں جو درختوں کے پتے ہیں، اور جو ریت کے ذرات ہیں، جتنے بھی پتھر پہاڑ ہیں، جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر لیلۃ القدر میں، یہ ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ربنا ربنا، اے ہمارے رب، یہ سارے میرے بھائیوں اس کی وضاحت کرتے ہیں، اے اللہ، جب وہ کہتا ہے ربنا، سارے کہتے ہیں آمین، یا اللہ مجھے معاف فرما، یہ ساری مخلوق آمین کہتی ہے۔ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ فرشتوں کی آمین اگر ساتھ میں ہو جائے تو میرے بھائی پھر اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ پھر اللہ کا مہمان ہے میرے بھائی، چند گھڑیاں اس کی باقی ہیں، چند گھڑیاں۔ میرے پاس تو کوئی الفاظ بھی نہیں ہے، مضمون بھی ہے، میں کیا بیان کروں؟ میں تو ایک ہی بیان کروں گا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ آیت اتری، زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے رسول اتنے مسکرائے کہ آپ کی یہ جو جبڑے ہیں نا، اس کی سرخی واضح ہو گئی، اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا بھروسہ ہو گیا کہ اب میری امت جہنم میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، یا عبادی، یہ یا عبادی کے اوپر اللہ نے کھڑی زبر کو لگایا ہے، یا عبادی۔ اور اللہ فرماتا ہے قاری صاحب سے بھی، یہاں پہ ذرا ٹھہرو اور رک کے پڑھو، یا عبادی، جیسے کہتے ہیں ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، جی میرا بچہ، ہاں میری امی، یا عبادی، ایسے اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ۔ اب کون سا بندہ؟ اب اس یا عبادی کے لفظ کے اندر اتنی مٹھاس ہے، ایک کھجور ہے تبوک کی، اس کا رس کی اتنی مٹھاس ہے، اس کا رس نیچے گرتا ہے، یا اس کا کھجور کا۔ اب اللہ کا یہ لفظ یا عبادی، اس کا اتنا میٹھا رس بھرا ہے کہ میرے پاس تو میرے بھائی الفاظ ہی نہیں ہے۔
یا عبادی الذین، میرے وہ بندے. اب اس لفظ کے اندر میرے بھائیوں اتنی مٹھاس ہے کہ شاید الذین وہ بندے، شاید آدمی نے کہا کہ شاید نماز والے، تہجد والے، رمضان کے اندر تراویح پڑھنے والے، ان سے اللہ خطاب کرے یا عبادی. یہ آیت یہ تخیل پیش کری ہے جیسے اللہ فرما رہے کہ او میرا بندہ. بندوں نے کہا کہ شاید روزے دار کو اللہ خطاب کر رہا ہے، شاید تہجد والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، شاید نمازی کو اللہ خطاب کر رہا ہے، شاید قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، شاید ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، شاید اخلاق سے پیش آنے والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے. جب آگے لفظ آیا الذین، میرے وہ بندے، اسرفوا علی انفسہم، میرا وہ بندہ جس نے ماں کا دودھ چھوڑنے سے لے کر اور بڑھاپے کے دانت توڑنے تک علی انفسہم، اس کے جسم کے اوپر کوئی ایک نیکی نام کی چیز بھی نہیں ہے. ایک نماز اس نے نہیں پڑھی. کتنی عمر پائی؟ 70 سال عمر پائی اور 80 سال عمر پائی، یا بوڑھا ہو گیا 100 سال عمر پائی، ایک نماز کا سجدہ اسے نہیں دیا. یہ اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے، او میرا بندہ ہے، تو ہی میرا بندہ، تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں آ جا، میری آغوش میں آ جا، اپنے رب کی رحمت کی چھاؤں میں آ جا. تجھے کس نے دھوکہ دے دیا کہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے؟ تجھے کس نے شیطان نے دھوکہ دے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ کیا تیرے گناہ اتنے ہو گئے کہ آسمان کی تو نے چھت کو لگا دیے؟ ہاں، تو ایک اکیلا اس کیمپ سے اٹھ اور اتنے گناہ کرتا جا آسمان کی چھت کو لگا دے. انان السما، ادھر قرآن کی ہے، اللہ کی حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ایک بندہ لو بالغ الذنوب کا انان السما، کوئی ایک آدمی آئے اتنے گناہ کرے، انان السما، آسمان کی چھت کو لگا دے، تو پھر کیا کرے؟ ثم استغفرتنی، پھر وہ معافی مانگے، غفرت لگا، میں معاف نہ کروں، ولا ابالی، مجھے رب کہنا چھوڑ دو، مجھے رب کہنا چھوڑ دو. ایک اکیلا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کیمپ سے ایک آدمی اٹھے، بوڑھا اٹھے یا جوان اٹھے، ایک اکیلا اٹھے اور اپنے گناہوں کو تہ بتہ بے نمازی کے ساتھ اور روزہ خوری کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، جو اتنے گناہ کرے رکھتا جائے اور آسمان کی چھت کے اوپر لگا دے. میرے رب کی عزت کی قسم، جو اس وقت سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے، اس کی عزت کی قسم، وہ کہتا ہے کہ ایک اکیلا اٹھے. سارے فرشتے بھی گناہ گار ہو جائیں، حالانکہ فرشتے معصوم ہیں، سارے فرشتے گناہ گار ہو جائیں، جن تو ویسے سارے بدبخت ہیں، یہ سب مل کے بھی اتنے گناہ کریں کہ پھر بھی آسمان کی چھت کو لگا دے، نہیں لگ سکتے. اللہ ہمارے ایک انسان اٹھے، امت محمد کا ایک فرد اٹھے اور گناہ تہ بتہ رکھتا جائے اور سورج کی شعاؤں کو چھین لے، سورج کو اندھا کر دے اور شعاؤں کو چھین لے، چاند کی چاندنی کو چھین لے، تاروں کی جھلمڑ کو ختم کر دے اور پھر لگا کے آسمان کی چھت تک لگا دے، پیک کر دے، کالا کر دے، سارا جہان گندا کر دے اور کالا کر دے، اندھیرا کر دے. پھر کیا کرے؟ پھر مجھ سے سب کے سامنے نہیں، اپنے منہ پہ ڈالے کپڑا، کسی کو بتائے بھی نہیں، سب کے سامنے بولے کہ اس کو شرم آئے گی، اور اپنے منہ پہ ڈالے کپڑا اور ایک دفعہ کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کب تک؟ اللہ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو سچی اور پکی توبہ کرو، اور ففروا الی اللہ، کدھر؟ لوٹو اللہ کی طرف. اس لوٹنے میں انتظار کا معنی چھپا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے آ جاؤ، ایک ہوتا ہے لوٹ آؤ. اللہ فرماتا ہے لوٹ آؤ میری طرف، ہو تم بھی میرے بندے. کیا ہوا؟ بے نمازی ہو گئے. کیا ہوا؟ تم بے نمازی ہو گئے. کیا ہوا؟ تم نے روزہ چھوڑ دیا. کیا ہوا؟ تم نے سود پہ کاروبار شروع کیا. کیا ہوا؟ تم نے ماں باپ کو دھکے دیے. کیا ہوا؟ وہ میرے پاس آؤ تو صحیح. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھول کے بھی یہ سوچنا کہ اللہ معاف نہیں کرے، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. تم ایک دفعہ آؤ اور توبہ کرو. انہ هو الغفور الرحیم، تمہارا اللہ اتنا مہربان اور کریم ہے کہ تم معاف کرتے جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. توبہ تو کرو. کس نے ہمیں دھوکے میں دے دیا؟ وہ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ہم کہتے ہیں 900 نہیں 9 کروڑ کھا لے پر توبہ کر لے، اللہ سارے معاف کر دے گا.
تو کہتے ہیں کس منہ سے کعبہ جا رہے ہو؟ یہ ایک ہی تو جگہ ہے کعبہ جانے کی جہاں آدمی منہ کالا لے کے جاتا ہے اور دھل کے واپس آتا ہے. اور رمضان اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ کا عرش اللہ اپنے جاہ و جلال کا پہلے آسمان پہ آتا ہے، ندا لگاتا ہے کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی میرا بندہ جو اپنی میری رحمت کے سائے میں آنے والا؟ رمضان مبارک کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے. عام دنوں میں ہمیں نہیں پتا کہ کون سی گھڑی قبولیت کی. رمضان مبارک میں ہر گھڑی ایسی ہے جو آدمی ایسے ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ فوری معاف کرے گا. یا اللہ کب تک؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں آج میں نے توبہ کی، کل کو پھر توڑ دی. اللہ فرماتا ہے کہ ما لم یغرغر، جب تک تیری سانس کا یہ گھنگرو چل رہا ہے نا، تیرا یہ سانس چل رہا ہے نا، تو توبہ کرتا جا اور تیرا رب اتنا کریم ہے تجھے معاف کرتا جائے گا. لیکن ڈرنا نہیں، ہاں دلیر بھی مت ہونا کہ اللہ خود اللہ تو ویسے معاف کرے گا. لیکن کاش کو وہ آج تو میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کہ آدمی کے اندر آنسو ہی ختم ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ ہو. بہت ایک عرصہ ہو گیا، چلو کم از کم ہم ہائے تو کرتے، ہائے یا اللہ، لوگ ہائے بھی نہیں کرتے. چلو رونے والا منہ تو بناتے، کم از کم رونے والا منہ ہی بنا لو گے نا، اللہ اس کو اللہ بخشی کا فیصلہ فرما دیتا ہے. پہلے تو میرے بھائیوں ایک میں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے یہ نیکیاں لکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے کی آنکھ سے نکلا وہ آنسو ہے نا، اللہ نے فرمایا اس کا حساب میرے پاس ہے، وہ میں خود لکھوں گا. میں ایک مکھی کے سر کے برابر اور کسی نے آنسو گرا دیا نا تو میرے بھائی اللہ نے اس کی بخشش کا سامان کیا کر دیا. بہت عرصہ ہو گیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. کاش کوئی اللہ کے رسول کی یاد میں آنسو گرا ہو، اللہ کی یاد میں آنسو گرا ہو. اللہ فرماتا ہے کہ میری سب سے بڑی پکڑ یہ نہیں ہے کہ میں بندے کو جہنم میں ڈال دوں، اپنی گرفت میں لوں. میری سب سے بڑی پکڑ یہ ہے کہ میں اس کو اپنی یاد میں رونے نہ دوں گا. میں بیوی کے پیچھے روئے گا، بچے بھی وقت کے پیچھے روئے گا، سیاست میں ہارے گا روئے گا، نقصان ہوئے تو وہ روئے گا، لیکن نہیں رونے دوں گا، اپنی یاد میں اس کا آنسو نہیں گرنے دوں گا. یہ اللہ کی سب سے بڑی پکڑ ہے میرے بھائی. میں تو کہتا میرے بھائیوں سارے بھائی نا آج کرو تہیہ. میرے پاس اور کوئی دوسرا مضمون ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے. کوئی اور دن ہوتا تو میں کوئی مضمون رکھتا، اور میں اسی لیے آیا کہ رمضان جا رہا ہے. ہمیں تو بڑا دکھ ہے کہ رمضان جا رہا ہے. یہ نیکیاں پتہ نہیں پھر واپس ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، پتہ نہیں آپ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں میں اگلا رمضان میں پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. لیکن یہ جو نیکیاں ہیں یہ ہماری یہ ذات راہ ہے، یہ ہماری قبر کا سامان ہے. جاؤ ان سے جا کے پوچھو جو قبر میں سو گئے ہیں، کوئی ان کے پیچھے پڑھ کے پھونکنے والا نہیں ہے. وہ محتاج ہیں ہمارے. کاش کو میرا بھائی، میرا رشتہ، میری ماں باپ میرے پیچھے پڑھ کے پھونکے. جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے پھر اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. وہ محتاج ہوتا ہے کہ ہاں میرے پیچھے کوئی پڑھ کے کوئی آیت پڑھ کے پھونکے. تو آج میرے بھائی وقت ہے، اتنا یہ سٹاک لگا ہوا ہے کہ رمضان کے نیکیوں کی بد حد لگ گئی ہے. کاش کوئی اللہ سے مانگنے والا میرے بھائی. تو میں تو کہتا میرے بھائیوں آج سارے ساتھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ. تو ایک بھائی اونچا کہہ دو یا اللہ میری توبہ. تو میرے بھائی آپ اللہ کی قسم میری بات نہیں ہے، یہ میں اللہ کے اس کے رسول کی بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی آ کے معافی مانگے. اور جو آدمی اس زبان سے توبہ کرتا ہے نا، یقین کرے کہ فرشتے اس کی زبان کو چومتے ہیں. اور جب آدمی باہر جاتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہوئے جاتے ہیں، پھولوں کی برسات ہو جاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میرے فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے کہ اس انسان کو نہ بنا، یہ گناہ کرے گا. آج دیکھو کہ میرا وہی بندہ ہے کہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے. تو میرے دوستو بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے معاف کرنے کے اللہ کی بہانے ڈھونڈتی ہے. کاش کو بندہ معافی مانگ رہا. کون کہتا ہے میں اللہ کے در پہ گیا اللہ نے در کھولا ہی نہ؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا در بند ہوتا ہی نہیں ہے. جو کھلے اللہ کا در تو صبح بھی کھلا، شام کو کھلا، رات کو کھلا، دن کو کھلا. ہاں ابھی اللہ کا دربار خاص ہے. ایک دربار عام ہوتا ہے، ایک دربار خاص ہے. اب یہ پچھلی رات شروع ہو چکی ہے. کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں گے جو روم میں سوئے ہوئے ہوں گے. ایک آپ بھی ہیں، مجھے تو حقیقت ایسا لگے جیسے آپ سارے ایک ہیرے بیٹھے ہوئے. ہیرا بھی لب چھوٹا ہے،
آپ کی شان میرے بھائیوں بہت بڑی حقیقت ہے. پہلے آئے سارا ٹائم نکالا, اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کیا, سب کو مان کر آج ختم قرآن ہے. آپ سب نے ٹائم دیا, اپنی نیندوں کو قربان کیا, اپنے تقاضوں کو قربان کیا, اپنے کمپیوٹر ٹی وی کو قربان کیا, لیکن اللہ کی یاد اللہ کے گھر میں آ گئے. تو اللہ کی رحمت میرے بھائی ایسے جیسے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے, آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے. اگر آپ کا یہ بیٹھنا اللہ ہمیں ابھی دکھا دے میرے بھائی, ہمارے کلیجے خوشی سے پھٹ جائیں. اتنے آپ خوش نصیب ہے میرے بھائیوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا در بند ہوتا نہیں ہے. یہ لوگ کیسے کم مکر ہے, کہتے ہیں میں اللہ کی طرف پہ گیا, اللہ نے در کھولا ہی نہ, اللہ نے میری دعائیں قبول نہیں کی. اللہ فرماتا ہے کہ تو نے ویسا مانگا نہیں جیسے میں کہتا ہوں, تو ایسے آیا بس ایک دعا پڑھی اور ختم. نہیں میرے بھائیوں, ایسے مزدوری کرو جیسے تم پورا مہینہ کام کرتے ہو تو تمہیں سیلری کا انتظار ہوتا ہے, اور سیلری کا بڑی شدت سے ہوتا ہے. ایسے میرے بھائی دعا کے بعد ایسے مانگو نماز کے بعد جیسے تمہیں کسی کا انتظار ہو, تب جا کے دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم نے وہ دعائیں مانگنی جو صحابہ مانگتے تھے, اور صحابہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ فرشتوں کو اتارتا تھا. اور وہ دعائیں آپ کی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ کی قسم آپ ہاتھ اٹھائیں, یا اللہ بارش, اور یہ اللہ بارش کر دے گا, یا اللہ ہواؤں کو چلا دے, اللہ ہوائیں چلا دے گا. یہ ساری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ ایک انسان کے لیے بنی ہے. آج انسان کا رخ بھی میرے بھائیوں غلط ہو گیا ہے, اپنے اللہ کو بھول گئے میرے بھائیوں. دعا کرتے میرے بھائیوں, آپ میرے حق میں آپ کے لیے دعا کروں گا, آپ میرے لیے دعا کرنا. اللہ سب کی میرے دعا کو قبول کرے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ ایک بھائی نے اسپیشل دعا کے لیے کہا ہے, یا اللہ اے اللہ اس کے والد کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. اے اللہ ایک بھائی ہمارے عبدالباسی صاحب ہیں, انہوں نے دعا کہا یا اللہ ان کے گھر میں بھی یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. آمین. اے اللہ جتنے بھائی یہاں پہ یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ آج سب کے ہاتھوں کے اللہ خالی نہ موڑ یا اللہ. اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے یا اللہ. اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ. اے اللہ جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضے دور فرما دے یا اللہ. اے اللہ ہمارے روزے قبول و منظور فرما یا اللہ. اے اللہ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں, تراویح کے ہیں, روزی نماز کے ہیں, نفلوں کے ہیں, اے اللہ سارے قبول و منظور فرما یا اللہ. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں یا اللہ, اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کے والدین کو جنت کا باغ بنا دیا اللہ. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیا اللہ. اے اللہ کل مسلمین مسلمات مومنین مومنات اے اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی بخشی فرما دیا اللہ. اے اللہ ہم زندہ ہیں تو ہمارا خاتم ایمان پہ فرمانا یا اللہ. اے اللہ جو مانگ سکے ہیں اے اللہ وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم نے